السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ ہے شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تاخرین میں سے زمانے کے کتب ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حالات کی ابتدا روحانی اعتبار سے بہت اچھی اور بلند ہے۔ طریقت کی خاطر آپ نے کئی مشکل سفر سخت شرائط کے ساتھ طے کیے، اور اس وقت تمام اولیاء صلحاء کے دل آپ کی طرف متوجہ تھے، اور سب حق کے جتنے بھی حق پر عمل کرنے والے تھے وہ سب پر آپ پر اعتقاد کرتے تھے۔ مریدوں کی الجھنیں دور کرنے کے لیے ایک ظاہر نشان اور اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار تھے۔ مستجاب الدعوات تھے، جو فرماتے تھے ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو علی ابو الفضل بن محمد، جنہوں نے تمام مخلوق سے اعراض کر کے اپنا حصہ اس بزرگ کے حق میں چھوڑ دیا، اللہ پاک نے ان کو اس سردار کی زبان حال کی برکت سے سردار بنایا۔ ایک دن میں حضرت شیخ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے احوال و مشاہدات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تاکہ آپ کے ذریعے کھوٹے کھرے کی پرکھ ہو جائے۔ آپ اس وقت کے بہترین نقاد اور کھڑا کرنے والے ہیں۔ آپ ان باتوں کو بڑی حرمت کے ساتھ سن رہے تھے۔ مجھے بچپن کا غرور، جوانی کی حدت ان باتوں کے ذکر پر اکسا رہی تھی۔ شیخ کو ابتدا میں اس کوچہ سے گزرے نہیں کہ آپ میرے حق میں اتنی عاجزی انکساری کا اظہار فرمایا۔ میرے باطن پہ یہ خیال دیکھ کر فرمایا، اے دوست جان لے، میری عاجزی نہ تیرے لیے ہے نہ تیرے حال کے لیے۔ اصول کا تبدیل کرنا محال ہے، بلکہ یہ گڑگڑاہٹ میں احوال کے تبدیل ہونے والے مریدوں کو آداب صحبت سکھانے کی خاطر کرتا ہوں۔ اے بیٹا، آدمی کو طریقت میں اس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ جب پیر کسی کو طریقت سے وابستہ کرے تو طریقت کے حاصل کر لینے کا غرور پیچھے دھکیل دے، اور جب اسے طریقت سے معزول کر دیتے ہیں تو اپنے غرور کے بیان کرنے میں بند ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے آپ سے بہت اسرار معلوم ہوئے اور میں حقیقت پہ آ گیا۔ اس میں ایک بڑی خاص راز کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مریدین کی الجھنیں دور کرتے تھے، الجھنیں دور کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے اوپر دو چیزیں تھیں، دو چیزیں میرے اوپر تھیں، اور ان چیزوں کو انہوں نے اصلاح کی۔ ایک میرے اوپر بچپن یعنی جوانی کا غرور تھا، بچپن کا غرور اور جوانی کی حدت آگ تھی، اور میں اپنے احوال ان کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور وہیں انہوں نے میری اصلاح فرمائی۔ شیخ کو جب تک اپنے 100% احوال نہ دیے جائیں، جس کو کہتے ہیں اطلاع، اگر اطلاع ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ اگر چھپایا جائے گا اپنے احوال تو کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ معالج کے سامنے کبھی صحت بیمار بیان نہیں کی جاتی، معالج کے سامنے کبھی صحت بیان نہیں کی جاتی، معالج کے سامنے ہمیشہ بیماری بیان کی جاتی ہے۔ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ غم ہے، میرے یہ مسائل ہیں، ہمیشہ بیماری بیان کی جاتی ہے۔ اور میں اپنے مرشد کے سامنے اپنے اچھے احوال بیان نہیں کرتے، تو وہ احوال بیان کرو یا لکھو یا اظہار کرو
जो आम तौर पे किसी से छुपाते हो ताकि उसकी इस्लाह हो और ताकि उसमें तरक्की हो। जो अहवाल को छुपाएगा उसकी तरक्की नहीं होगी, उसके अहवाल में ही रहेंगे, इस्लाह में नहीं आएंगे। ये सबक बहुत बड़ा सबक है औलिया सालेहीन का। ये चूंकि रिवाज में इसलिए नहीं कि पहले दिन से किसी फकीर अपने आप को किसी फकीर के हवाले करना अमूमी रिवाज में नहीं है। अपने आप को किसी फकीर के हवाले करना अमूमी रिवाज में नहीं है। डॉक्टर के हवाले कर दिया, मौलिज के हवाले कर दिया, अपने बच्चे को उठा के किसी तालीमी इदारे में डाला, वहां के हॉस्टल में 8-8 साल 10-10 साल हवाले कर दिया, रिवाज में है। रूहानी इल्म के, रूहानी तरीकत में, वदीयत में, रूहानियत में अपने आप को किसी के हवाले करना या अपनी औलाद को किसी के हवाले करना अमूमी रिवाज में नहीं है। और जो चीज अमूमी रिवाज में ना हो वो अनोखी महसूस होती है, उस पर एतराज उठते हैं, उस पर 100 बातें सुननी पड़ती हैं, उस पर 100 अहवाल सामने आते हैं, इश्काल सामने आते हैं। लेकिन असल तरक्की इसी में है कि मेरी रूहानी दुनिया में मेरा तारीफ करने वाला कोई ना हो। जो तारीफ करने वाला अगर हुआ मेरी रूहानी कदमों पे तो समझ लें कि मेरी तरक्की नहीं होगी। तारीफ करने वाला कोई ना हो, तारीफ करने वाला कोई ना हो। अगर कोई तारीफ करे भी सही मेरी तस्बीह को, मेरे तस्बीह खाने को, मेरी अमाल को, मेरे अज़कार को, तो इंसान डर जाए, दहल जाए, तारीफ करने से डर जाए, दहल जाए कि मेरी तारीफ की जा रही है। अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन तूने लोगों के लिए किया था, जा अब इसका सिला भी लोगों से ले। यह उस वक्त होगा जब अहवाल सामने आएंगे, और जब अहवाल सामने आएंगे फिर इतला से इस्लाह होगी। अहवाल उसके सामने आएंगे जिसको फिक्र लगेगी। मेरे पास एक साहब आए, उनको सिर्फ एक छोटी सी फुंसी बनी हुई थी। मुझसे कहने लगे आप जरा देखें, मैंने इसके बड़े टेस्ट करवाए हैं, उन्होंने सुरंज से इसका पानी निकाला है, इसका खून निकाला है, वो कहीं कैंसर तो नहीं। एक छोटी सी फुंसी को इतना उस बंदे ने सर पे सवार किया हुआ था, और मुझे हैरत हो रही थी, एहसास हो रहा था कि हमारी रूहानियत के कितने बड़े बड़े जख्म हैं, आज तक उस पे न मरहम, न पट्टी, न इलाज, न उसकी सोच। वो छोटी छोटी चीज को लेके बैठा हुआ था, उसके लिए फिक्रमंद था, उसके लिए फिक्रमंद था। हमारी जिंदगी के सफर में जिस चीज की अहमियत होती है उसका एहसास भी होता है और फिक्र भी होता है। रूहानियत की अहमियत बढ़ती चली जाए, रूह की हैसियत बढ़ती चली जाए। जाग रहे, देख रहे मुझे? ये सोने की ये हालत खत्म करें। इस तरह जो बैठते हैं टांगों को इकट्ठा करके और फिर दोनों हाथ, इससे नींद बहुत आती है। जिसका गम होता है, जिस चीज का, जिसका एहसास होता है, उसका फिक्र होता है। एक साहब कहने लगे जी मेरे चेहरे पे तिल बढ़ रहे हैं, कह जी मेरे चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, मेरे बाल उतर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को जहन में लाना, उसका फिक्र करना, उसका एहसास बढ़ाना। इसी तरह रूहानियत की छोटी सी छोटी चीज कि मेरी नजरें, मेरी नजरों का ये खोट है, मेरे कानों का ये खोट है, मेरी तन्हाइयों का ये खोट है,
میرے جذبوں کا یہ کھوٹ ہے، میری نیتوں کا یہ کھوٹ ہے، میرے قدم ادھر نہیں اٹھتے جہاں میرا اللہ پسند کرتا ہے، میرے قدم ادھر اٹھتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، میرے یہ کھوٹ ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو جائے؟ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے؟ اور کس طرح اس میں اصلاح آ جائے؟ اور کیسے یہ چیزیں ایسی ہوں کہ اللہ اور حبیب کے سامنے میں ہوں تو سرخرو ہو جاؤں اور راضی ہو جائیں وہ؟ یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا نا بیٹا فوت ہو گیا، میں نے ان سے تعزیت کی، مجھ سے کہنے لگے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ بتاتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ بیٹے کو شوگر تھی اور بہت زیادہ بیماریاں تھیں، اور بیماریاں زیادہ کھانے سے تھیں۔ اس وقت اس کو شوق کھانے کا تھا اور وہ کھاتا رہتا تھا، میں اس کو روکتا تھا، آپ نے بھی روکا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ اپنی بد پرہیزی چھپاتا تھا اور کھاتا تھا، حتیٰ کہ مرض بڑھتا گیا۔ کبھی کبھی اگر مجھے علم ہو جاتا کہ یہ اپنی بد پرہیزی چھپا رہا تو میں اس کو تاکید کرتا، وہ بات نہیں مانتا تھا۔ آخر کار بیماری نے اس کو گھیر لیا اور 40-42 سال کی عمر میں چلا گیا۔ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے معالج کو احوال دیتے ہیں، معالج کو فکر مندی سے، اس طرح روحانی زندگی کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی۔ روحانی زندگی کے لیے میری نظروں میں طمع ہے، میرے جذبوں میں طمع ہے، یا میری نظروں میں کھوٹ ہے، میرے جذبوں میں کھوٹ ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا فکر کرنا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے فکر مند ہونا۔ یا اللہ، جس طرح میرا ظاہر ہے ایسے اندر بنا دے۔ یا اللہ، جس طرح میرا ظاہر ہے سنورا ہوا ایسے اندر سنوار دے۔ جتنے اہل بیت ہیں، اصحاب رسول ہیں، اولیاء صالحین ہیں، ان سب کی زندگی میں جو سب سے کامل چیز تھی وہ یہی تھی، یہ ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے تھے۔ کیچڑ تھی راستے میں، گزرنے کی جگہ ایک تھی، ادھر سے کتا آ رہا تھا، ادھر سے یہ درویش جا رہے تھے، تو انہوں نے کتے کو کہا ایک طرف ہٹ، تیرے پاؤں خراب ہو کوئی بات نہیں، تیرے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ کتا ایک طرف ہو گیا اور زبان حال سے بولا، کہنے لگا میرے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گئے دھل جائیں گے، اگر دل پہ لگ گئے نہیں دھلیں گے۔ میں تو کتا ہوں، آپ اشرف المخلوق انسان ہیں، اپنے اس بولوں کا خیال کرو، کہیں آپ کے دل پہ چھینٹے لگ تو نہیں گئے، لگ تو نہیں گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ نے کشف دیا تھا، غسل کے پانی سے لوگوں کے خطائیں دیکھ لیتے تھے جو بہہ کے جا رہی، وضو کے پانی سے دیکھ لیتے تھے، لوگوں کے چہرے سے دیکھ لیتے تھے، لوگوں کے احوال سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ کس خطا گناہ میں مبتلا ہے، یا اندر کا کتا، خنزیر یا انسان ہے۔ حتیٰ کہ پھر دعا کرنی شروع کی، اللہ مجھ سے یہ کیفیت لے لے، یا اللہ یہ کیفیت مجھ سے لے لے، میں نہیں چاہتا۔ آخر کار ان سے وہ کیفیت لے لی گئی۔
کہ اللہ مجھ پہ میرے احوال کھول. یہ تو لوگوں کے احوال کھولنا شروع ہو گئے. یا اللہ مجھ پہ میری غلطیاں اور خطائیں کھول. یہ تو لوگوں کی غلطیاں اور خطائیں کھولنا شروع ہو گئیں. ایک احساس اور فکر مندی ہو. ساری دنیا مجھ پہ اعتراض اور کہانیاں بنائے، میں ساری دنیا کی کہانیوں کا جواب دے کے انہیں مطمئن کر دوں. یہ چھوٹا کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں. من کو مطمئن کروں، اصل کام یہی ہے. اصل کام یہی ہے. میں دنیا کے کس کس شخص کو مطمئن کروں گا؟ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے 1991 میں دم واپسی میں مجھے کچھ باتیں فرمائی تھیں. ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ زمانے کے کس آدمی کو تو مطمئن کرے گا اور زمانے کے کس بندے کو راضی کرے گا. لوگ تو 100% رب سے بھی راضی نہیں ہیں، اس کے حبیب سے بھی راضی نہیں ہیں. لوگ تو 100% رب سے راضی نہیں، اس کے حبیب سے راضی نہیں ہیں. کس کو راضی کرے گا؟ بس فرمایا سب کے ساتھ بھلا کرتا جاؤ. اپنے احوال پہ ہر وقت نظر ہو. زندگی اتنی گزر گئی، میں نے کچھ نہ پایا. میری زندگی اتنی گزر گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب میری طرف سننا، ایک بات کام کی بتا رہا ہوں. ایک بزرگ تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا ہاتھ لپ بھرنا کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ایسے روزانہ صبح شام کی عبادت کے بعد 3 لپ ادھر ڈالتے تھے دونوں ہاتھوں سے، جیسے گندم دانے بھر کے. ہوتا کچھ نہیں تھا. 1 پھر 2 پھر 3 اور 1 لپ ڈالتے تھے اپنی جھولی میں. یہ عمل کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا تو کچھ نہیں ہے. 3 دونوں ہاتھ بھر کے، دائیں طرف 1، دائیں طرف دوسرا، دائیں طرف تیسرا اور 1 اپنی جھولی میں. فرمایا نیکیوں کا ڈھیر نور کی شکل میں میرے سامنے ہوتا ہے. 3 ایک پوری امت کے لیے، دوسرا اپنی اولاد کے لیے جو اولاد ہے، تیسرا اپنی نسل در نسل کے لیے، اور چوتھا اپنے لیے. یہ حصہ ڈالتا ہوں. تو پوچھا، فرمایا کس لیے؟ کہا پوری امت کو ضرورت ہے، پھر میری اس اولاد کو ضرورت ہے. اور کہا کہ میں اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا، تنگ دست، مفلس، مریض، ناکام، مشکلات اور مسائل میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. ان کا بیلنس کر رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں میری نسلیں خوشحال ہوں، بامراد ہوں، روحانی دسترخوان بھی وسیع ہو، جسمانی دسترخوان بھی وسیع ہو اور بہت زیادہ خوشحال ہوں. ان کا حصہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہمارے پاس ہے یہ چیز؟ سوچیں. اگر ہم نے روحانیت میں اپنی نسلوں کا حصہ اور امت کا حصہ نہ چھوڑا، ہم سے چھن جائے گا سب کچھ. یا دنیا میں 4 دن ہم خوشحال زندگی گزار لیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی اور روحانیت سے دور زندگی، باطل کی زندگی گزاریں گے. کیا نسلوں کے لیے حصہ رکھا؟ کتنے تھے کہ میرے والد کے پاس یہ تھا، ختم ہوا. کتنے ملیں گے میرے دادا کے پاس یہ تھا، ختم ہو گیا. کتنے تھے میرے پردادا کے پاس یہ تھا، ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا انہوں نے نسلوں کے لیے حصہ نہیں رکھا. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جائیداد بچ جائے گی، یہ سونا، یہ ہیرے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ
प्लाजे, प्रॉपर्टियां, जायदाद बच जाएगी, नहीं, इन्हें बरकत बचाएगी, ये नहीं बचेंगे। ये बात दिल में मैं भी दोहराऊं, आप भी दोहराएं, इन्हें बरकत बचाएगी। फिर तो ये मेरी नस्लों के काम आएंगे। अगर मैंने नस्लों के काम लाना है तो बरकत वाले अमाल, बरकत वाली ये मजालिस जहां आप बैठे हैं, और बरकत वाले ये बोल जो आप सारा दिन जिक्र तस्बीह करते हैं, और अभी बैठ के उन बोलों को पढ़ेंगे, और सारा दिन सजदे अमाल, ये बरकत वाले सारे अमाल और बरकत वाले बोल, ये मेरी नस्लों का रिस्क, रोजी, सेहत, इज्जत, बरकत बचाएंगे। मेरे पास एक साहब आए कि हमारा कोई भी बंदा 35-36 से ऊपर नहीं जाता। अब ये बेटा है, इसकी उम्र में 2 साल बाकी रह गए हैं। फिर उन्होंने तारीख बयान की, बूढ़ी माई बैठी थी, कहने लगे मेरा शोहर ऐसे गया, उसका भाई ऐसे गया, फिर उसका भाई ऐसे गया, शोहर का वालिद मेरा ससुर वो भी इतनी उम्र में गया, उससे पिछले भी इतनी उम्र में गए। बस ज्यादा से ज्यादा 35, 36, 36, 37, उसके बाद बंदा मर जाता है। हमारे खानदानी उम्रों में बरकत नहीं है। इस उम्मत की उमूमी उम्र 60 साल के करीब अंदाजा है, उससे आगे भी निकल जाते हैं। बरकत नहीं है। कोई मुमकिन है, हो सकता है? मैंने कहा इंशाल्लाह हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है। उन्हें मैंने बरकत वाले अमाल बताए। एक तो मैंने कहा कि अलम नशरा, पहली रकत में अलम तरा कैफा, दूसरी रकत में पढ़ना शुरू करो, एक बरकत वाले अमाल। दूसरा मैंने कहा अल्लाह के हबीब जिस चीज में बरकत फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम खाना खाते हुए ये दुआ पढ़ते हैं, बज़ाहिर खाने की दुआ है, वो बज़ाहिर खाने के लिए पढ़ रहे हो, हालांकि वो सारी जिंदगी की बरकत है। जहां जहां मैंने कहा लफ्ज से बरकत है ना जिन दुआओं में, वो करो तलाश, पागल हो जाओ, वो तलाश करो, उन दुआओं का एहतमाम करें, सारा घर उन दुआओं का एहतमाम करे, सारे अफराद उन दुआओं का एहतमाम करें। एक नियत कर ले, या अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, 3 काम करेंगे, तुझे राजी करेंगे इबादत से, कमली को वाले को राजी करेंगे इश्क से, मखलूक को राजी करेंगे खिदमत से। ये नियत कर ले। उन्हें मैंने कुछ चीजें बताई, इस वक्त तो अभी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो कहने लगे कि 17-18 साल आगे निकल गए हैं, और कहा यह हमारा पहला फर्द है। पहला, वो बंदा साथ बैठा था, पहला फर्द है जिसकी इतनी उम्र हुई है। हम हैरान हैं, दुनिया हैरान है, वरना तो जब 35 साल की उम्र होती थी हम रोना और संभलना उस बंदे को देखना शुरू होते थे कि बस अब ये चला जाएगा, क्योंकि खानदानी रिवायत यही चली आ रही है। उम्रों से बरकत खत्म हो गई, रिज़्क से बरकत खत्म हो गई, वक्त से बरकत खत्म हो गई। क्यों? हमने अपनी जिंदगी में बरकत वाले अमाल भी शामिल नहीं किए, बरकत वाली मजालिस भी शामिल नहीं की। आप खुशकिस्मत हैं अल्लाह वालों, खुशकिस्मत हैं, ये बरकत वाली मजालिस में अल्लाह ने आपका हिस्सा मिलाया है। ये खुशकिस्मत है, बरकत वाले अमाल में आपका हिस्सा मिलाया है, खुशकिस्मत है। बरकत वाले मुबारक बोलों में बोल अल्लाह ने आपकी जुबान पे जारी कर दिए हैं। मेरे पास कई लोग आए, मुझसे कहने लगे कि आप फला मुझे गाना सुने, फला फला सुने, इतना मुझे अज़बर है, मेरे मुंह पे अल्लाह का जिक्र जारी नहीं होता। ये उसकी करीमी है, मेरी आपकी जुबान पे बरकत वाली ये चीजें जारी हो गई हैं। मेरे आपके कदम बरकत की मजालिस की तरफ उठे हैं, ये जो आप चल के आए हैं,
میرے بول، میری نظریں خوش قسمت ہیں، میری نظروں نے یہ برکت والی مجالس اور مجمع دیکھے ہیں۔ میری نظریں خوش قسمت ہیں، ان نظروں میں برکت، ان کانوں میں برکت، ان قدموں میں برکت، ان جذبوں میں برکت۔ ہاں، یہ برکت والی زندگی اللہ نے مجھے آپ کو دے دی ہے، یہ برکت والے بول، یہ برکت والے جذبے یہ اللہ نے مجھے آپ کو دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا نظام، بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا ایک نظام تیار کر رہے ہیں، جو نسلیں کہیں گی اللہ تیرا بھلا کرے، کسی فقیر کے پاس گیا تھا اور تو نے اپنی چاہتوں کو، جذبوں کو توڑا تھا، جی چاہتا تھا گھر چلا جا، نکل جا یہاں سے، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، نکل۔ تو نے جبر کیا تھا، تو نے صبر کیا تھا، تو نے جبر کیا تھا اپنے اوپر اور تو نے صبر کیا تھا۔ اس کے صلے میں نسلوں کے لیے روحانی دنیا، جسمانی دنیا اور خوشحالی کے دروازے ہیں، اس کے صلے میں۔ وہ حیران تھے کہ 16-17 سال نکل گیا ہے، ہماری خاندان میں آج تک ایسا نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کوئی گولی ٹانک نہیں دی اور نہ اس کا کوئی علاج گولی پوری ہے۔ میں نے برکت والے اعمال، برکت والے جذبے، برکت والی نیتیں، برکت والے بول کہ اس پہ ٹوٹ جاؤ، اس پہ توجہ کرو، اور انہوں نے توجہ کی، اور ان برکت والے اعمال کی برکت سے اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی۔ وہ برکت والے اعمال جو تھے اس میں اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی۔ برکت والے اعمال، دیکھیں برکت والے اعمال کیا ہیں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب کا وعدہ ہے، رب سچا، اس کا حبیب سچا، وعدے سچے، یہ وعدے ہیں برکت والے اعمال کے، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں۔ ان وعدوں کو پورا کرا لیں، نسلوں میں برکتیں، نسلوں میں رحمتیں، نسلوں میں راحتیں، نسلوں میں عزتیں، نسلوں میں شان و شوکتیں، نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی۔ اس ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، فوت ہو گیا۔ آخری ایام میں ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ آخری ایام میں بیوی لے آئی بیعت کے لیے، بیعت ہوا، کہا کچھ بتا دیں۔ میں نے وظیفہ بتایا، میں نے کہا اس سے، کہا کیا ملے گا؟ میں نے کہا برکت ملے گی۔ کہنے لگے یہ لفظ آج آپ سے سنا ہے یا اماں بوڑھی تھی وہ کہتی تھی؟ اس کے بعد یہ لفظ کانوں سے نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ دیکھا۔ ایک زندگی گزری کسی اور دنیا میں۔ اماں کہتی تھی برکت، ماں کہتی تھی برکت، اور ماں کیا کرتی تھی؟ یہ بات پھر اس نے نہیں بتائی، یہ اس کے پڑوسی نے بتائی۔ اماں روٹیاں لگاتی تھی، لوگوں کی غربت تھی اندرون شہر میں، لاہور میں، آٹے کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی، رزق کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی، نعمتوں، پانی، لکڑی اس میں ڈالتے تھے، اپلے گوہے، گوبر ڈال کے تندور کو گرم، وہ چیزیں ضائع نہیں کرتی تھی۔ کہتے تھی بیٹا میں برکت تلاش کر رہی ہوں، اگر رزق ضائع ہوا میری نسلوں میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہوا، ماں ساری عمر برکت 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 کی کوشش کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی، اور ماں کے جانے کے بعد جو پھر بیٹے کو لگا بخت اور برکت، حالانکہ بیٹا کوئی برکت سے واقف ہی نہیں تھا، پر ماں کی برکت کی دعاؤں نے بیٹے کا پیچھا کیا،
ताक़ुब किया। दुआएं ताक़ुब करती हैं, बद्दुआएं ताक़ुब करती हैं। दुआएं ट्रैवल करती हैं, बद्दुआएं भी। मैं लंगर खाने वालों को, पानी वालों को कहता हूं, ख्याल करना, रिस्क की ख्याल करना, रिस्क का ख्याल करना, रिस्क का ख्याल करना। उस दिन बिजली के तार का टुकड़ा रास्ते में पड़ा था, मैंने कहा उठा लो इसको, कहीं जोड़ने के लिए काम तो आ जाएगा। रिस्क का ख्याल करना। मैं आया उस दिन, को पुरानी बात है, तो बाहर जूती पड़ी थी खातून की, मैंने उठा ली, धो के ट्रस्ट में डाल दी। मैं कहा किसी के पांव का हिस्सा बन जाएगा। चारपाई का बांध पड़ा था, अच्छा बांध था, किसी ने काट के फेंक दिया, पुराना हो गया, शायद नया बांध लगाया होगा। वो सारी चारपाई का बांध उठा के लाके उसकी रस्सियां खुलवा के उसके जो है बंडल बनवा दिए। आज भी जहां डालें तो उसको बांधते हैं। मैं कहा ये वही चारपाई है, मुझे पहचान है। कहा बेटा मैं छोटी छोटी चीजों से तेरे लिए बरकत तलाश कर रही हूं। कहा कि ये लफ्ज अम्मा ने कहा था। उस वक्त उस बंदे की उम्र 70 से ऊपर थी। बीवी बैत के लिए ले आई, वो बैत से वाकिफ नहीं था, उसका जहन और उसके जज्बे और उसकी दुनिया ही और थी, वो बैत से वाकिफ ही नहीं था। कहते ये वालिद से सुनी थी बात या आपसे सुनी है? और फिर वाकई उसने वो वजीफा पढ़ा, इतना पढ़ा। डिफेंस के अस्पताल में वहां वो बंदा दाखिल एडमिट था। कहने लगा नहीं आ सकता, मुर्शिद से कहें मुझे शक्ल दिखा जाए, लगता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मैं गया वहां तो मुझे देख के रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं? कहा कि आपने मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी कर दिया। इस जुबान ने सारी उम्र नारे मारे हैं, ये अल्फाज हैं, नारे मारे हैं। आपने मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी कर दिया, सारा दिन यही पढ़ता हूं, यही पढ़ता हूं। डॉक्टर कहते हैं दिल सिर्फ 20% काम कर रहा है। ये सामने ईसीजी खड़ी है ना, कहा मैं देखता हूं, ये समझते हैं इनको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं मेडिकल भी जानता हूं, मेरा दिल 20% से भी कम काम कर रहा है। किसी वक्त ऐसे हाथ किया, मुझे याद है, कहा किसी वक्त ऐसे दिल बंद हो जाएगा, और 2 दिन के बाद बंद हो गया। ये जिस मजालिस में आप बैठे हैं, जिन महाफिल में इस वक्त पूरी दुनिया ऑनलाइन है, आप सोच नहीं सकते। दुनिया में कितने, पाकिस्तान में तो ऐसे हैं जिनकी नींद का वक्त है, पाकिस्तान के बाहर ऐसे हैं जिनकी मसरूफियत का वक्त है। सारी मसरूफियत को छोड़ के तस्बीह खाने के सुबह की इस महफिल में शामिल हैं। आप सोच नहीं सकते अपने और अपनी नस्लों के लिए क्या सरमाए, क्या सरमाए, क्या सरमाए जमा कर रहे हैं, क्या सरमाए जमा कर रहे हैं। ये अभी समझ आए ना आए, मेरी आंख बंद थी जब तलक, वह नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाब ता के ख्याल था। जब आंख खुलेगी, अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, सारे इंसान सो रहे हैं, सारे इंसान सो रहे हैं, जब मौत आएगी तब जागेंगे। हम सब सो रहे हैं। ये फकीर पकड़ पकड़ के झंझोड़ते हैं, ये पकड़ पकड़ के। हम ऊंचा जिक्र क्यों करते हैं? हमारे सिलसिले में जो एक है सोया हुआ, एक है मोया हुआ। जो सोया हुआ है और गहरी नींद सोया हुआ है, उसको जोर जोर से झंझोड़ते हैं, उठो हल्का। कुछ लोग ऐसे हल्का हाथ लगाओ, फौरन नींद खुल जाती है। गहरी नींद और जोर जोर से झंझोड़ते हैं, जोर जोर से। ये ऊंचा जिक्र और जज्बे से जिक्र और वलवले से जिक्र और डूब के और टूट के इसलिए करते हैं, ये अंदर सोया हुआ है, इसको जगाना है और मरने से पहले जगाना है, वरना सोया सोया जाएगा, सोया सो जाएगा। जैसे बाज बंदों को सोते हुए मौत आ जाती है, उठ नहीं पाते, सोते हैं तो फिर सो ही जाते हैं। बस
اس کا فکر، اس کا غم اور اس کی کوشش. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں اور بہت جذبوں سے ذکر کرتے ہیں اور ڈوب کے کرتے ہیں اور ٹوٹ کے کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں. یہ ذکر جتنا جذبوں سے ہوگا اور جتنا دل کی گہرائیوں سے ہوگا اور جتنا اندر کے ولولے، اندر کے غم اور اندر کی کیفیت اور ٹوٹ کے ادھر سے اوپر سے اتنی مددیں رحمتیں عطائیں، اتنی مددیں رحمتیں عطائیں، اتنی مددیں رحمتیں عطائیں متوجہ ہوتی ہیں اور مشکلیں ٹل جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور کتمیر کے جال ٹوٹ جاتے ہیں. جال حق و زحق الباطل. جتنا جذبہ ہوگا، آئیں مل بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں پورے جذبے، پوری توجہ، پورے دھیان سے، ٹوٹ کے جذبوں کے ساتھ، اور اللہ کو مناتے ہیں رو کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے. اسم اعظم کے ذریعے یا اسم اعظم پڑھ رہے ہیں آپ، خیال کرنا بس صرف ایک چیز ہو، یقین اعظم. کیا یقین اعظم ہو، ہے اسم اعظم. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. کافا یا عین صاد، اللہم رحم کافا یا عین صاد، حامیم عین سین کاف، کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. اللہم کافا یا عین صاد. اللہ
اللہ
آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. رحم فرما دے، عافیت فرما دے، مہربانی کر دے، شفقت کر دے، عطا کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے. بن مانگے عطا، بن مانگے شفقت، بن مانگے مہربانی. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.